المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج ہم باب صلاۃ الکسوف پڑھتے ہیں. اس سے پہلے ہم باب صلاۃ العیدین، عیدین کے مسائل کے بارے میں ہم نے احادیث پڑھی تھی، اور آج باب صلاۃ الکسوف. کسوف سے مراد گرہن لگنا، چاہے وہ سورج کو گرہن لگے یا چاند کو گرہن لگے تو کیا کرنا چاہیے، اور چاند گرہن یا سورج گرہن کے موقع پر کون سی نماز پڑھنی چاہیے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے مسائل اس باب میں بیان کیے جائیں گے. پہلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سورج کو گرہن لگا علی عہد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا. فبعث منادیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کرنے والے کو بھیجا. اس نے اعلان کیا، ینادی، اس نے ندا دی، اس نے پکارا، اس نے اعلان کیا کن الفاظ کے ساتھ، الصلاۃ جامعہ، کہ لوگوں نماز کے لیے جمع ہو جاؤ. فاجتمعوا، لوگ جمع ہو گئے. وتقدم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. فکبر، پھر آپ نے تکبیر کہی. وصلی، اور آپ نے نماز پڑھی. 4 رکعات فی رکعتین، 2 رکعتوں میں 4 رکوع آپ نے کیے. و4 سجدات، اور 4 سجدے کیے. یہ جو حدیث ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج کو گرہن لگا، اور سورج کو گرہن لگے یہ چاند کو، یہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس طرح کے آنے والی احادیث سے ثابت ہوتا ہے. تو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب ایسا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ آپ نے لوگوں کو کہا ہو کہ لوگوں اس کو دیکھ لو، اور اس حوالے سے کوئی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیا ہو، نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کرنے والے کو بھیجا کہ جاؤ اعلان کرو اور لوگوں کو نماز کے لیے پکارو. اور اس نے اعلان کس طرح کیا؟ اس نے ان الفاظ کے ساتھ اعلان کیا، الصلاۃ جامعہ، کہ لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ، نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ. آپ کو معلوم ہے کہ عام نمازوں کے لیے جو اعلان ہوتا ہے وہ اذان کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پوری اذان دراصل اعلان ہے نماز کا وقت شروع ہونے کے لیے. مؤذن اعلان کرتا ہے کہ نماز کا وقت شروع ہو چکا، لہذا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. لیکن یہ جو نماز کسوف ہے، سورج گرہن کی نماز یا چاند گرہن کی نماز، اس کے لیے اذان نہیں ہے جو عام نمازوں کے لیے، بلکہ اس کے لیے اعلان ہے، اور اس کے الفاظ یہی الصلاۃ جامعہ. چنانچہ جب اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، فاجتمعوا، لوگ جمع ہو گئے. چونکہ منادی اعلان کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، لوگوں کو نماز کے لیے پکار رہا تھا، تو لوگ جمع ہو گئے. چنانچہ لوگوں کے جمع ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہی، نماز کسوف کو شروع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں نماز پڑھائی. 2 رکعتوں میں 4 رکوع تھے اور 4 سجدے تھے. عام طور پر جب آپ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں تو 2 ہی رکوع ہوتے ہیں، لیکن اس نماز میں ہر رکعت میں 2 رکوع ہوتے ہیں. اور اس کی کیفیت آگے جو حدیث ہم پڑھیں گے اس حدیث میں کیفیت موجود ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ نماز کسوف کی 2 رکعتیں، نماز کسوف ہو یا نماز خسوف ہو،
سورج کو گرہن لگنے پر یا چاند کو گرہن لگنے پر جو نماز پڑھنی ہے وہ 2 رکعتیں ہیں۔ 2 رکعتوں میں خصوصی بات کیا ہے؟ وہ خصوصی بات جو کہ عام طور پر عام نمازوں میں نہیں ہوتی اور اس نماز کو دوسری نمازوں سے الگ کرتی ہے، متمیز کرتی ہے، وہ یہی ہے کہ ہر رکعت میں 2 رکوع ہیں، 2 قیام، 2 رکوع اور 4 سجدے۔ سجدے تو نارملی آپ کو معلوم ہے کہ ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں اور 2 رکعتیں پڑھیں تو 4 سجدے ہوتے ہیں، ایک نارمل ہے۔ لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ 2 قیام ہوتے ہیں ہر رکعت میں اور 2 رکوع ہوتے ہیں، جبکہ عام طور پر ہر رکعت میں 1 قیام ہوتا ہے اور 1 ہی رکوع ہوتا ہے۔ اس کی کیفیت ہم اگلی حدیث میں انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے اس حدیث کا کہ نماز کے جب سورج کو گرہن لگے یا چاند کو گرہن لگے تو نماز پڑھنی چاہیے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ دوسری حدیث عن ابي مسعود عقبة بن عمرو الانصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وانهما لا ينكسفان لموت احد من الناس ولا لحياته فاذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم۔ ابو مسعود عقبہ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیتان، کہ سورج اور چاند 2 نشانیاں ہیں، من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ تعالیٰ یہ 2 نشانیاں کیوں دکھاتا ہے؟ سورج کو گرہن لگے یا چاند کو گرہن لگے تو اللہ تعالیٰ یہ نشانی کیوں دکھلاتا ہے؟ یخوف اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے، بہما، ان 2 نشانیوں کے ذریعے، عبادہ، اپنے بندوں کو۔ اس سے ہمیں اللہ رب العزت کا جو مقصد ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے، سورج کو گرہن کیوں لگاتا ہے یا چاند کو اللہ تعالیٰ گرہن کیوں لگاتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اور متنبہ کرتا ہے۔ وَإِنَّهُمَا، اور یہ جو سورج گرہن یا چاند گرہن ہے، لا ينكسفان، ان کو گرہن نہیں لگتا ہے، لموت احد من الناس، لوگوں میں سے کسی ایک کی موت کی وجہ سے، ولا لحیاتی، اور نہ اس کی زندگی کی وجہ سے، یعنی اس سے جو ہے نہ کسی کی موت کا تعلق ہے اور نہ کسی کی زندگی کا تعلق ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان 2 نشانیوں کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اور متنبہ کرتا ہے۔ چنانچہ جب ایسا ہو تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فَإِذَا رَأَيْتُم مِّنْهَا شَيْئًا، لہذا جب تم دیکھ لو کوئی ایسی چیز، یعنی سورج گرہن دیکھو یا چاند گرہن دیکھو تو پھر کیا کرو؟ فصلوا، چنانچہ تم نماز پڑھو، وادعوا، اور دعا کرو، حتی ینکشف ما بکم، اور یہ کب تک کرتے رہو؟ نماز اور دعا جاری رکھو، حتی ینکشف ما بکم، یہاں تک کہ وہ چیز دور ہو جائے جس میں تم مبتلا ہو چکے ہو، جو تمہارے اوپر طاری ہو چکی ہے، جو حالت تمہارے اوپر طاری ہو چکی ہے، وہ حالت جب تک ختم نہ ہو، یعنی سورج گرہن جب تک ختم نہ ہو یا چاند گرہن جب تک ختم نہ ہو، اس وقت تک نماز پڑھتے رہو اور دعا کرتے رہو۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں 2-3 اہم مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جیسے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں بہت زیادہ ہیں، آسمان ہوں، زمین ہو اور پہاڑ ہوں اور سمندر ہوں، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان مخلوقات کو دیکھ کر انسان اللہ رب العزت کی قدرت کو یاد کرتا ہے کہ اللہ کتنا قادر ہے، اللہ رب العزت ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اور اللہ نے بڑی بڑی مخلوقات پیدا کر دی ہیں۔ یہ آسمان اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے ہمارے اوپر چھت کے طور پر قائم کر دیے ہیں، یہ زمین اللہ تعالیٰ نے بچھا دی ہے، اور اس پر بڑے بڑے پہاڑ اللہ رب العزت نے میخوں کے طور پر جڑ دیے ہیں، کس لیے؟ تاکہ زمین متزلزل نہ ہو، زمین کے اندر حرکت پیدا نہ ہو اور لوگوں کا چلنا پھرنا اور آنا جانا آسان ہو۔ یقیناً یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ سمندر کے پانی پر، یہ سمندر کے پانی کی چھت پر، اس کی سطح پر بڑے بڑے جہاز تیرتے ہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے، اور اس کے اندر مچھلیاں اور دیگر حیوانات ہوتی ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کیوں دکھلاتا ہے؟ کہ تاکہ اللہ کے بندوں کا اللہ پر ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہو۔ جب اس طرح کی نشانیاں انسان دیکھتا ہے تو
تو بے ساختہ طور پر اللہ رب العزت کی قدرت کا اعتراف کرتا ہے اور وہ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر قسم کے عیب سے اور وہ ہر قسم کی چیز کو پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ سورج اور چاند جو ایک مرتب نظام کے تحت چلتے ہیں، سورج بھی اور چاند بھی، ان الشمس تجری لمستقر والشمس تجری لمستقر لها، یہ سورج جو ہے یہ چلتا ہے، سورج چلتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ زمین حرکت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، سورج چلتا ہے۔ تو سورج چلتا ہے اور یہ چاند چلتا ہے۔ چاند جو ہے یہ بھی جب غروب ہوتا ہے تو اپنے رب کے سامنے، اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اور جب اللہ رب العزت اس کو دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت دیتا ہے تو یہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو سورج اور چاند چلتے ہیں، یہ کہنا غلط ہے کہ زمین چلتی ہے اور سورج اور چاند اس کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ سورج اور چاند کا جو نظام ہے یہ اللہ رب العزت کا بڑا دقیق، بڑا ہی باریک اور بڑا ہی مرتب نظام ہے، جس کے تحت یہ چلتے ہیں، حرکت کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے قرآن مجید کی تفسیر میں پڑھا تھا کہ لوگوں نے جب چاند کو دیکھا کہ جب چاند پیدا ہوتا ہے، یعنی پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے ہر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو، وہ بالکل باریک ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ موٹا ہوتا ہے، ایسا ایسا بڑا ہوتا ہے، حتیٰ کہ 15 تاریخ کو یہ چاند ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر آخری رات میں اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح وہ پہلی رات میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو نظام ہے، لوگوں نے اس نظام کو دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئے، یسألونک عن الأہلہ، اے اللہ کے رسول بتلائیے یہ چاند کا نظام کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ہی مواقیت للناس، آپ اس چکر میں نہ پڑیں کہ یہ نظام کیسا ہے، بلکہ آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چاند کے نظام کو کس مقصد کے لیے بنایا۔ یہ مواقیت للناس، چاند سے لوگ اپنے مواقیت مقرر کرتے ہیں، اور ہم نے اس کی تفصیل مکمل طور پر بیان کی تھی کہ مواقیت سے مراد کیا ہے، مواقیت للناس والحج، اور حج کا میقات ہوتا ہے۔ المہم یہ ہے کہ سورج اور چاند یہ دونوں اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔ اب یہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو تبدیل بھی کر سکتا ہے، ان کو گرہن لگا سکتا ہے۔ تو گرہن اللہ تعالیٰ کس مقصد کے پیش نظر لگاتا ہے، اس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا کہ یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ تعالیٰ گرہن کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہذا بندوں کو ڈرنا چاہیے، نہ یہ کہ بندے اس کو ایک موسمیاتی یا فلکی تبدیلی سمجھ کر کے اس کا مشاہدہ کریں دوربینیں لگا کر، یا پھر مختلف توہمات میں مبتلا ہوں کہ لوگ اپنے بچوں کو جب ایسے ہوتا ہے تو اپنے معذور بچوں کو لے کر کے چلے جاتے ہیں ساحل سمندر پہ اور گڑھا کھود کر کے اپنے بچوں کو ان کے گلوں تک دبا دیتے ہیں، اور ان کا توہم یہ ہوتا ہے، خیال یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کریں گے تو یہ بچے جو معذور ہوتے ہیں ان کا عذر ختم ہو جائے گا، یعنی ان کے اندر اگر کوئی معذوری ہے، اپاہج ہے یا کوئی اور عذر ہے، معذوری ہے، تو وہ ختم ہو جائے گی۔ اور آج میڈیا پر لائیو یہ دکھایا جاتا ہے کہ لوگ اس طرح گڑھے کھود کر اپنے بچوں کو دبا دیتے ہیں جب سورج گرہن ہوتا ہے۔ تو یہ سارے توہمات ہیں، ان توہمات کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اللہ رب العزت کی یہ نشانیاں دیکھ کر بندوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، بندوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہونا چاہیے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتلاتی ہے، نہ یہ کہ ایک فلکی تبدیلی سمجھ کر کے اس کا اس طرح مشاہدہ کیا جائے اور اس سے محظوظ ہوں، نہیں، بلکہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کیا کریں، اس کو دیکھ کر نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اس کے بارے میں سائنسدان آج کل فلکیات کے جو ماہرین ہیں وہ بتلا دیتے ہیں کہ فلاں دن فلاں مہینے میں فلاں دن فلاں وقت سورج گرہن ہوگا یا چاند گرہن ہوگا۔ یہ علوم کی جو ترقی ہے ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے آج بہت ساری ترقی دی ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کو ایک فلکی حادثے کے طور پر دیکھ لیا جائے اور اس سے کوئی عبرت حاصل نہ کی جائے، نہیں، بلکہ اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنی چاہیے تمام مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی۔ یہ کوئی انفرادی عمل نہیں بلکہ ایک اجتماعی عمل ہے جس کا اظہار نماز کسوف کے ذریعے ہوتا ہے۔ ایک اور مسئلہ اس حدیث کے اندر جو ہے وہ یہ ہے
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انہما لا ينكسفان لموت احد من الناس ولا لحیاته، سورج اور چاند کو گرہن جو لگتا ہے یہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی وجہ سے نہیں۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک مرتبہ سورج کو گرہن لگا، اس سے کچھ وقت پہلے، یعنی یہ ایک اتفاق ہوا کہ اس سے کچھ وقت پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ کم سنی میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، کوئی بھی بچہ جو جوان نہ ہو سکا۔ تو اس میں اللہ رب العزت کی کوئی حکمت ہوگی یقیناً۔ تو ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی بچپن میں کم سنی میں ہی فوت ہو گئے، اور اس سے کچھ ہی دن بعد سورج کو گرہن لگ گیا۔ لوگوں نے کیا کہا، یہ سورج کو جو گرہن لگا یہ ابراہیم کی موت کی وجہ سے لگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس توہم کا رد کیا کہ یہ وہم پرستی ہے، سورج گرہن یا چاند گرہن اس کا کسی کی زندگی یا کسی کی موت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے صاحبزادے تھے، آپ کے جگر گوشہ تھے، ان کی موت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اگلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت خسفت الشمس على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث میں نماز کسوف کی کیفیت بیان کی گئی، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ خسفت الشمس، کہ سورج کو گرہن لگا، علی عہد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فصلی بالناس، تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ کس طرح پڑھائی؟ اب وہ کیفیت بتلا رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ فاطال القیام، آپ نے لمبا قیام کیا، ثم رکع، پھر آپ نے رکوع کیا۔ اور جب آپ نے لمبا قیام کیا تو لمبے قیام میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ لمبے قیام میں قرآن مجید کی قرأت کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبے قیام میں لمبی قرأت کی۔ فاطال ثم رکع، پھر آپ نے رکوع کیا۔ فاطال الرکوع، پھر آپ نے رکوع بھی لمبا کیا۔ ثم قام، رکوع کے بعد آپ کھڑے ہوئے۔ فاطال القیام، عموماً نمازوں میں ہوتا یہ ہے کہ جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں، لیکن اس نماز کسوف کی کیفیت میں یہی فرق ہے کہ پہلے قیام کے بعد جب رکوع کر لیا، رکوع سے جب سر اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو فاطال القیام، یہ دوسرا قیام شروع ہو گیا، پہلی رکعت کا دوسرا قیام۔ آپ نے لمبا قیام کیا، لیکن یہ جو دوسرا قیام تھا، پہلی رکعت کا دوسرا قیام، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، یہ پہلے قیام کی نسبت کم تھا۔ ثم رکع، پھر آپ نے رکوع کیا۔ اب یہ دوسرا رکوع، پہلی رکعت اس میں دوسرا رکوع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فاطال الرکوع، آپ نے بہت لمبا رکوع کیا، یہ دوسرا رکوع۔ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، لیکن یہ پہلی رکعت میں پہلے رکوع سے کم تھا۔ ثم سجد، جب آپ نے دوسرا رکوع کر لیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے۔ فاطال السجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے بھی لمبے کیے۔ ثم فعل في الركعة الأخرى، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا، مثل ما فعل في الركعة الأولى، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں کیا تھا، یعنی 2 قیام اور 2 رکوع۔ جیسے کہ پہلی رکعت میں 2 قیام اور 2 رکوع تھے، اسی طرح دوسری رکعت میں بھی 2 قیام اور 2 رکوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ ثم انصرف، پھر آپ نے سلام بھیج دیا۔ دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح پڑھانے کے بعد آپ نے سلام بھیج دیا۔ وقد تجلت الشمس، اور اسی دوران سورج گرہن ختم ہو چکا تھا۔ اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، یہ بالکل عملی تطبیق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی جو ابھی ہم نے پڑھا ہے اس سے پہلے، کہ یہ رکوع اور دعا، یہ نماز اور دعا کب تک جاری رکھو؟ جب تک کہ سورج گرہن یا چاند گرہن ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے لوگوں کو یہ حکم دیا اور عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے دکھلایا کہ لمبا رکوع کیا، لمبا قیام کیا، پھر لمبا رکوع، پھر لمبا قیام، پھر لمبا رکوع، پھر اسی طرح دوسری رکعت۔ اسی دوران سورج گرہن ختم ہو گیا۔ فخطب الناس، نماز ختم ہو گئی، سورج گرہن بھی ختم ہو گیا۔ خطب الناس،
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب فرمایا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو امام صاحب نماز کسوف یا نماز خسوف پڑھائیں تو وہ نماز پڑھانے کے بعد خطبہ بھی دیں، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ آپ نے خطبے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فحمد اللہ واثنى علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، بے شک سورج اور چاند دو نشانیاں ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے، لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاته، یہ دونوں ان دونوں کو گرہن نہیں لگتا کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی وجہ سے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب تم یہ دیکھو سورج گرہن یا چاند گرہن، فَادْعُوا اللَّهَ، تو اللہ سے دعا کرو، وَكَبِّرُوا، اور تکبیر کہو، وَصَلُّوا، اور نماز پڑھو، وَتَصَدَّقُوا، صرف نماز و دعا ہی نہیں بلکہ تصدقوا، اور صدقہ بھی کرو۔ یہ موقع ہی ایسا ہے کہ جب اللہ رب العزت آپ کو اپنے عذاب سے ڈرانا چاہتا ہے، آپ کو متنبہ کرنا چاہتا ہے کہ گناہ چھوڑو، توبہ کرو، اللہ سے دعا مانگو، معافی مانگو، اور صدقہ بھی کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دے اس صدقہ کو۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا یا امت محمد، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو گناہوں سے ڈرا رہے ہیں، جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یہ نشانیاں دکھلا کر، یا امت محمد، اور اس امت محمد میں اور آپ بھی شریک ہیں، لہذا یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے اور آپ کے لیے بھی۔ ہم یہ سمجھیں کہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ سے خطبہ، مجھے اور آپ سے خطاب فرما رہے ہیں، مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اور جب میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے ذہن متوجہ ہوں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کا خطبہ اور آپ کا خطاب سننا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے؟ فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، ما من احد، کوئی ایسا نہیں، اغیر من اللہ، جو اللہ سے زیادہ غیرت مند ہے، اللہ ہی سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اور اللہ کو کس بات پہ غیرت آتی ہے؟ من ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ، اس بات پہ اللہ کو بہت غیرت آتی ہے کہ اللہ کا بندہ زنا کرے یا اللہ کی بندی زنا کا ارتکاب کرے۔ یا امت محمد، اے امت محمد، واللہ لو تعلمون، اللہ کی قسم اگر تم جانتے ہوتے، ما اعلم، جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا، تو تم کم ہنستے، ولبکیتم کثیرا، اور تم زیادہ روتے۔ یعنی جو میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے متعلق جانتا ہوں، اور جو میں جہنم کے بارے میں جانتا ہوں، اللہ کی پکڑ کے متعلق جانتا ہوں، اور جو میں قیامت کے دن کے متعلق جانتا ہوں، اگر تمہیں بھی اس کا علم ہوتا تو پھر تم اس طرح نہ ہنستے، بلکہ تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ لہذا گناہوں سے باز آ جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، اور گناہوں میں سے صرف ایک گناہ کا تذکرہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اگر اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی زنا کے ارتکاب کرے تو اس پر اللہ رب العزت کو بہت سخت غیرت آتی ہے کہ یہ میرا بندہ ہو کر میرے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، یا یہ میری بندی ہو کر یہ میرے حکم کی خلاف ورزی کرتی ہے اور اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے ناجائز اور حرام راستے اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ کو اس پر بہت شدید غیرت آتی ہے، اور جب اللہ رب العزت کو شدید غیرت آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قسم کی نشانیاں دکھلاتا ہے، سورج کو گرہن لگ جاتا ہے یا چاند کو گرہن لگ جاتا ہے، بندوں کو متنبہ کرنے کے لیے، بندوں کو جگانے کے لیے کہ یہ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اپنے رب سے معافی مانگ لیں اور توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ تو یہ خطبہ ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمد کو مخاطب کر کے۔ لہٰذا ہمیں
یہ جو سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، ہمیں اسی پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس چیز کو لینا چاہیے اور اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس حدیث سے جہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کسوف سورج گرہن والی نماز ہو یا نماز خسوف چاند گرہن والی نماز ہو، ان دونوں کی کیفیت ایک ہے، اور اس نماز کو دوسری نمازوں سے متمیز اور الگ کرنے والی جو چیز ہے وہ یہی ایک ہے کہ اس کی 2 رکعتوں میں 4 قیام ہوتے ہیں اور 4 رکوع ہوتے ہیں اور سجدے اتنے ہی جتنی عام نماز میں ہوتے ہیں۔ وفی لفظ، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں فاستکمل 4 رکعات و4 سجدات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکوع مکمل کیے اور 4 سجدے مکمل کیے۔ اس باب کی آخری حدیث بھی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ سے اگر کوئی آپ کے سوالات ہوں تو سوالات لیں۔ عن ابی موسى الاشعری رضی اللہ عنہ قال خسفت الشمس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورج کو گرہن لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، فقام فزعا، تو آپ گھبرا کر کھڑے ہوئے۔ کیفیت دیکھیں نا، گھبرانے کی کیفیت، گھبرا کر کھڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں کہ جناب دوربین اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں اور اس کو ایک عام واقعے کے طور پر یا ایک فلکی واقعے کے طور پر اس کو لے رہے ہیں، نہیں، قام فزعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کھڑے ہوئے۔ اور کتنی گھبراہٹ تھی، گھبراہٹ کا عالم کیا تھا، گھبراہٹ کا اندازہ لگائیں کتنی گھبراہٹ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ یخشى ان تکون الساعہ، آپ ڈر رہے تھے کہ کہیں قیامت نہ قائم ہوگی۔ حالانکہ دیکھا کیا ہے، واقع کیا ہوا، سورج گرہن، ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو اس قدر سنجیدگی سے لیا اور اس قدر خوف اور گھبراہٹ میں آپ مبتلا ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہونے لگا کہ کہیں یہ قیامت ہی نہ قائم ہو گئی۔ حتی اتى المسجد، اسی گھبراہٹ کے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچے، فقام یصلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے لگے، آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھانے لگے، باطول قیام، لمبے قیام کے ساتھ، ورکوع، اور لمبے رکوع کے ساتھ، وسجود، اور لمبے سجدوں کے ساتھ، ما رأیتہ یفعلہ فی صلاة قط، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع اور اتنا لمبا سجدہ کبھی کسی نماز میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھائی۔ ثم قال، لمبی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، ان هذه الآیات، بے شک یہ جو نشانیاں ہیں، التي يرسلها اللہ تعالی، جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، لا تكون لموت احد ولا لحیاته، یہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتی، ولكن اللہ يرسلها، لیکن اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کو بھیجتا ہے، يخوف بهما عباده، يخوف بها عباده، اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، فإذا رأيتم منها، لہذا جب تم ان نشانیوں کو دیکھو یا ان نشانیوں میں سے کسی نشانی کو دیکھو، فافزعوا إلى ذکر اللہ، تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف گھبرا کر کے دوڑو، ودعائہ، اور اللہ کی اور دعا کی طرف، واستغفارہ، اور استغفار کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی آپ کے جو پہلے فرامین ہیں انہی کی وضاحت کر رہا ہے کہ جب اس طرح ہو تو انسان کو گھبراہٹ کے عالم میں، خوف کے عالم میں، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے انسان کو نماز کی طرف بڑھنا چاہیے اور دعا کی طرف اور استغفار کی طرف، توبہ کی طرف جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ کسی بھائی کو کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، ابھی 10-12 منٹ باقی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اگلا باب بھی شروع کر لیں۔ ہاں جی، کوئی سوال ہو تو جی۔ سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ موسم کا حال ہمیں ویدر فورکاسٹ مل جاتا ہے، جی اگلے 2 دنوں میں بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ اپنا ایک اندازہ بتا رہے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ نہیں ہوتی، کئی دفعہ ہوتی ہے، اور وہ یہ دعویٰ بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ ہم کوئی غیب کا علم جانتے ہیں، وہ موسم کا حال اپنے علم کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بتاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ جو آج کل جن کو ایسٹرولوجسٹ بولتے ہیں یا سیاروں یا ستاروں کا علم، وہ یہ دعویٰ ہرگز نہیں کرتے کہ ہمیں غیب کرتا ہے،
وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا علم کی بیس پر ہم غور و فکر کرنے کے بعد اندازے لگا کے کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں کہ جی شاید اس طرح کی ڈائریکشن ہو جائے گی یا اس طرح کا کچھ ہوگا، یہ ٹھیک ہے؟ جہاں تک آپ کی پہلی بات ہے موسم کے متعلق پیشین گوئی کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ایک اندازہ لگاتے ہیں اور ان کو جو اللہ نے علم دیا ہے اس علم کی روشنی میں وہ ایک آنے والے موسم کے بارے میں پیشین گوئی کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ یقینی طور پر موسم اس طرح سے ہوگا، نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دن میں، آنے والے 24 گھنٹوں میں یہ امکان ہے کہ بارش ہو یا موسم اس طرح کا ہوگا، تو وہ ایک امکانی پیشین گوئی ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ پیشین گوئی سچی ثابت ہوتی ہے، بعض اوقات وہ سچی ثابت نہیں بھی ہوتی، تو اس طرح کی پیشین گوئی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اپنے علم کی حد تک اس کے بارے میں لوگوں کو، اور یہ کیونکہ موسم جو ہے وہ اس سے لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں، تو لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کبھی کل بارش ہوگی یا طوفان آئے گا یا آندھی آئے گی یا موسم اس طرح کا ہوگا، تو لوگ پہلے سے اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک آپ نے یہ کہا آپ کے اس بات کا دوسرا حصہ کہ کئی لوگ جو ہیں وہ ستاروں کے متعلق علم رکھتے ہیں، تو وہ اس علم کی روشنی میں لوگوں کو ان کی قسمت کا حال یا ان کے آنے والے دنوں کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ آپ کے مستقبل میں اس طرح سے ہوگا۔ ہاں، کوئی دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ ہاں امکان ظاہر کرتے ہیں، جی یہ ملا ہوا نہیں۔ ہاں جی، تو یہ جو انسان کی جو قسمت ہے، انسان کا جو فیوچر ہے، اس کا جو مستقبل ہے، اس کا ستاروں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، سرے سے اس کا ستاروں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لہذا ستاروں کو انسان کی قسمت کے ساتھ جوڑنا، یہ انسان کے فیوچر یا اس کے مستقبل کے متعلق اس کے ساتھ اس کا تعلق قائم کرنا، یہ سرے سے غلط ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جاہلیت کے امور کا ذکر کیا کہ میری امت جو ہے وہ جاہلیت کے 4 امور کو نہیں چھوڑے گی، جاہلیت کے یعنی جاہلیت کے دور میں جو 4 کام ہوتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ ان چاروں کاموں کو نہیں چھوڑیں گے، تو وہ 4 کام کیا ہیں؟ ان میں سے ایک ہے الاستسقاء بالنجوم، کہ ستاروں کے ذریعے قسمت کے احوال معلوم کرنا، ستاروں کے ذریعے مستقبل اور فیوچر کے حالات معلوم کرنا، یہ جاہلیت کے دور میں بھی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ جو ہیں وہ اس جاہلیت والے کام کو نہیں چھوڑیں گے، تو وہ جو کام ہے وہ جاہلیت کا ہے، یعنی اسلام نے جاہلیت کو ختم کر دیا، جاہلیت کو اسلام نے روند ڈالا، جاہلیت کی کوئی حیثیت نہیں، تو جاہلیت میں جو کام ہوتے تھے ان کاموں کی کوئی حیثیت نہیں، اور خصوصاً یہ جو استسقاء بالنجوم ہے، یعنی ستاروں کے ذریعے قسمت کے احوال معلوم کرنا جو ہے، یہ بہت ہی غلط کام ہے، بلکہ بہت کبیرہ گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ سورۃ المائدہ کے شروع میں اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، أن تستقسموا بالأزلام، یہ وہی ہے، تیروں کے ذریعے قسمت کے احوال معلوم کرنا، ستاروں کی گردش کو دیکھ کر کے قسمت کے احوال معلوم کرنا، یا ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر انسان کے بارے میں، اس کے مستقبل کے بارے میں پیشین گوئی کرنا، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، ذالکم فسق، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں اس میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرے بھی ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر کے ایک پیشین گوئی کرنے والے نے ایک پیشین گوئی کی تھی، اور میں آج تک اس کے انتظار کر رہا ہوں، وہ ابھی تک وہ پیشین گوئی پوری نہیں ہوئی اور پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ تو ذالکم فسق، یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو اس لیے ایسی چیزوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہاں، ایک تو ہے الطعن فی الانساب، کہ کسی کے نسب میں تانا اندازی کرنا، مطلب کسی کے بارے میں کہنا کہ تم فلاں کے بیٹے نہیں ہو، تو یہ جاہلیت کے امور میں سے ہے۔ اسی طرح الفخر بالاحساب، کہ اپنے خاندان کی بنا پر فخر کرنا، کہ آپ کو نہیں معلوم میں تو فلاں خاندان کا ہوں، تو خاندان اور برادری کی بیس پر فخر کرنا، تکبر کرنا، غرور میں مبتلا ہونا،
یہ جاہلیت کا ایک معاملہ ہے جس کو اسلام نے باطل قرار دیا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو مصیبت کے وقت واویلا کرنا، ماتم کرنا، سینہ کوبی کرنا اور رونا پیٹنا، تو یہ جو ہے یہ بھی جاہلیت کے امور میں سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں امور کو باطل قرار دیا۔ ہاں جی، جب سورج گرہن لگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ چاند ان کے اس کے درمیان میں آتا ہے، جب چاند گرہن لگتا ہے تو کیا آتا ہے؟ یہ ان سے پوچھیں، یہ سائنسدانوں سے پوچھیں۔ نہیں، لوگوں کا یہ خیال ہے نا، جیسا کہ دیکھیں مجھ سے تو آپ شرعی لحاظ سے پوچھ سکتے ہیں، شرعی لحاظ سے شرعی مسئلہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، باقی سائنسدانوں کی جو رائے ہے وہ ان کو معلوم وہ کیا کہتے ہیں اور کس بنا پر کہتے ہیں۔ شرعی لحاظ سے حدیث کے اندر یا قرآن مجید کے اندر اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بتلایا گیا کہ یہ سورج گرہن یا چاند گرہن جب لگتا ہے تو وہ کس طرح لگتا ہے، کون سی چیز سورج کے سامنے آتی ہے یا چاند کے سامنے آتی ہے، اس بارے میں قرآن اور حدیث میں کچھ نہیں بتلایا گیا۔ ٹھیک ہے، باقی جو سائنسدان جو بھی کہتے رہے۔ ہاں جی، یہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اذان کا اہتمام کیا جا سکتا ہے یا نہیں کرنا چاہیے؟ نماز کسوف کے لیے نہیں، اذان نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اعلان ہونا چاہیے انہی الفاظ کے ساتھ، جو کہ اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں رات چاند گرہن ہوگا اور ٹائم بھی فکس کر دیا جاتا ہے، تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اور پھر اسی ٹائم پہ لوگ جمع ہو سکتے ہیں نماز میں۔ ہاں جی، نہیں، جس ملک میں سورج گرہن یا چاند گرہن ہو اس ملک کے لوگ جب یہ دیکھیں کہ اب یہ شروع ہو چکا سورج گرہن یا چاند گرہن، تو اسی ملک کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ مسجد میں جمع ہو کر کے نماز پڑھیں۔ ہاں، یہ نماز جو ہے یہ اجتماعی نماز ہے، یہ انفرادی نماز نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہوں کہ وہاں پر لوگ یا تو یہ ہے کہ وہاں پر لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں یا اس کے اہتمام نہیں کرتے، یا مثلاً کوئی پابندی ہے وہاں پر اور لوگ اکٹھے مل کر کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ انفرادی طور پر پڑھ لیں۔ یقیناً آپ اگر انفرادی طور پر پڑھ لیں گے تو یہ اجر و ثواب ملے گا جو کہ ذکر کیا گیا۔ ہاں جی، جی بالکل، ہاں جی، جب پہلا رکوع کریں گے تو پہلے رکوع سے جب آپ اٹھیں گے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ جب کھڑے ہوں گے تو بجائے اس کے کہ آپ ربنا ولک الحمد کہیں، آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھیں دوسرے قیام میں، اور پھر اس کے بعد دوسری سورت کی تلاوت کریں اور اس کے بعد پھر دوبارہ رکوع میں جائیں۔ تو جو دوسرے قیام میں قرات ہوگی وہ سورۃ فاتحہ سے شروع ہوگی۔ ہاں جی، کسی اور؟ ہاں جی، اس نماز کے لیے اذان نہیں دے سکتے؟ میں نے سنا ہوا ہے کہ جنگ بدر کے لیے جب اللہ کی طرف سے وحی آئی تو اذان دے کے لوگوں کو بلایا، ایسے کوئی ٹائم پہ جیسے لوگوں کو جمع کرنا ہو تو اذان دے سکتے ہیں؟ جنگ بدر کے لیے جب لوگوں کو جب وحی آئی جنگ بدر کرنے کے لیے تو لوگوں کو اذان دے کر کے بلایا گیا تھا، اس وقت نماز کا وقت نہیں، یہ بات صحیح نہیں۔ جنگ بدر کے لیے تیاری کا حکم دینے کے لیے یا جنگ بدر کے متعلق لوگوں کو تیار ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں کروائی، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ ہاں جی، اور اسی لیے اس طرح کا جو معاملہ ہو، نماز کسوف ہو یا نماز خسوف ہو یا اس طرح کا کوئی اور اہم مسئلہ ہو تو اس کے لیے اذان نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، اعلان کیا جا سکتا ہے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کہ لوگ مسجد میں جمع ہوں، تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اذان نہیں کی جا سکتی۔ اب دیکھیں نا، لوگ اذان کو تو لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے، اذان کو لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں کوئی اگر اس طرح کا واقعہ رونما ہو تو لوگ مسجدوں سے کیا کرنا شروع، اذانیں کہنا شروع کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، زلزلے میں یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو اس میں وہ ہاں جی ہاں جی، کوئی فساد ہو، کوئی لڑائی جھگڑا ہو
اس طرح کیونکہ ہنگامی صورتحال ہو تو اس میں اذانیں کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 2-3 منٹ رہ گئے صرف۔ زکوٰۃ کا جو ٹائم پیریڈ بدلنا ہو، مثال کے طور پہ میں اگر فیبرری سے فیبرری اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کرتا ہوں، اب مجھے بدل کر رمضان سے رمضان کے بھی ہر جگہ ہر رمضان ہے تو میں اس کو چینج کرنا ہو تو اس کو کیا؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ فرض کریں فروری کے مہینے میں آپ زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ رمضان تو رمضان اس کا حساب ہو، پھر آپ کو مثلا اس سال آپ 2013 میں فرض کریں 2013 میں فروری میں آپ زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ اب آپ اپنے اس سسٹم کو، اس نظام کو تبدیل کریں، تو اس کے بعد جو پہلا رمضان آئے اس رمضان میں آپ دوبارہ زکوٰۃ کا حساب کریں، پورے سال کے حساب پچھلے سال کا حساب کر کے زکوٰۃ نکال دیں، پھر اس کے بعد جب اگلا رمضان آئے گا تو پھر آپ زکوٰۃ کے حساب کریں۔ پورا سال نہیں ہوگا، ہاں سال نہیں پورا ہوا لیکن سمجھے کہ پورا سال، ہاں یہی سمجھ لیں کہ سال ہو گیا تو آپ پچھلے سال کے حساب کر کے زکوٰۃ ادا کریں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو لیٹ نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ مثلا اس فروری کے بعد جو رمضان آئے گا آپ یہ سمجھیں کہ ابھی چونکہ سال نہیں پورا ہوا تو اگلے رمضان میں حساب کروں گا، تو اگلے رمضان تک کیا ہوگا تقریباً 1.5 سال گزر چکا ہوگا، تو 6 مہینے آپ کے ڈیو ہوں گے اور آپ کے اوپر ایک اللہ کا قرض رہے گا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہتر ہے پہلے کر لیں، ایڈوانس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو 6 مہینے لیٹ کرنا جو ہے وہ درست نہیں۔ ہاں جی، نماز ہو رہی ہے اس وقت میں اگر دوسری نماز کا ٹائم آ گیا تو اس میں کیسے کسوف کی نماز جاری ہو؟ ہاں، اگر اسی دوران دوسری نماز کا ٹائم بھی آ جائے تو پھر اس نماز کو مختصر کر لینا چاہیے، اس نماز کو مختصر کر لیں اور پھر فرض نماز، کیونکہ فرض نماز کو تو لیٹ نہیں کیا جا سکتا، فرض نماز تو آپ نے اصل ٹائم پہ پڑھنی ہے، تو اگر فرض نماز سے پہلے تھوڑا ٹائم ہو آپ وہ نماز شروع کریں تو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ فرض نماز کا ٹائم بھی آنے والا ہے، تو اس نماز کو مختصر کر لیں، کسوف کی نماز کو، اور پھر فرض نماز پڑھ لیں۔ ہاں جی، اذان ہو رہی ہے، ہاں جی، قرأت جہری ہو، نماز کسوف اور کسوف میں قرأت جہری ہو، اذان کا ٹائم ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ وہ لائے ہم نے کون سی کلاس کرنا، ہاں وہ میں لائے ابھی انشاءاللہ عشاء کے بعد یہاں سے سنگ کے لیے۔ ہاں اچھا، آپ نے وہ اس کا ٹائٹل ڈیزائن کرایا؟ اچھا تو کوئی بات نہیں، وہ آپ تیار کروا لیں، میرے پاس جو پہلے پڑی تھی وہ آج تقسیم کر دیں گے، جو باقی آپ پرنٹ کروائیں گے وہ انشاءاللہ اگلے دنوں کو وہاں جمعہ میں